بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بچوں میں بھی کولیسٹرول ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا انیوژل سا سبجیکٹ ہے. عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید بچوں میں یہ کولیسٹرول والے معاملات نہیں ہوتے، اور انڈائریکٹ خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید کولیسٹرول کا تعلق موٹاپے سے ہے اور یہ بڑوں میں چیک کیا جاتا ہے. لیکن آج ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک کولیسٹرول کے انکریز ہونے کی ایک قسم جسے ہم فیمیلیل ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں. ایکچولی کولیسٹرول کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کولیسٹرول کی کچھ مقدار سیلوں میں بھی ضرورت ہے. اس کی کولیسٹرول چکنائی والے کھانوں سے، آپ کے گوشت اور ان تمام چیزوں سے باڈی میں بڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم خود کولیسٹرول بھی مختلف غذاؤں سے جگر میں یہ بن رہا ہوتا ہے. پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں، خراب کولیسٹرول، اچھا کولیسٹرول. اچھا، جگر میں اس کولیسٹرول کا بننا اور بن کے خون میں آنا، یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کے سیل کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کتنی ہے. کچھ لوگوں میں پیدائشی نقائص ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سیل کے اندر کولیسٹرول جا نہیں پاتا، یا جگر کی فیکٹری میں کچھ اس نوعیت کی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں باڈی یعنی جگر بنانے والی فیکٹری کو یہ میسج مل رہا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کم ہے سیل کے اندر، خلیوں کے اندر. تو کیا کرتا ہے، جگر زیادہ کولیسٹرول خون میں شامل کرتا ہے. اچھا، دل کی بیماریوں ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول کی کتنی مقدار چل رہی ہے. یہ اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کولیسٹرول کو کم نہیں کرنا چاہیے، یہ سیلوں کے لیے ضروری بھی ہے، یہ سب فیکٹریوں کی، دوائیوں کی کمپنیوں. جی بالکل، ایک لمٹ تک، اس سے کم نہیں کرنا ہے. ادروائز ایک لمٹ سے زیادہ رہے گا کولیسٹرول، اسپیشلی گندا کولیسٹرول جسے ہم LDL کہتے ہیں، تو وہ نقصان پہنچائے گا. ابھی بات ہم کر رہے تھے بچوں کے حساب سے. بچوں میں جس طرح اور جینیٹک مرض ہوتے ہیں نا، تھیلیسیمیا آپ نے سنا ہوگا، بالکل اسی طرح ایک کولیسٹرول کے حوالے سے مرض ہے، اسے ہم فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا کہتے ہیں. اور اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ دو جینز کے جو جوڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ تھیلیسیمیا میجر اور مائنر سنتے ہیں، بالکل اسی طرح اس میں بھی دونوں جوڑے انوالو ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آنے والے. یہ ہوموزائگوس کہلاتا ہے. اور اگر ایک انوالو ہے اور ایک نہیں ہے تو یہ ہیٹروزائگوس کہلاتا ہے. ہیٹروزائگوس میں کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول میں گڑبڑ تو ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. آپ کے بیس لائن کولیسٹرول ایک عام آدمی سے 2 سے 3 گنا بڑا ہوا ہوگا. لیکن جو ہوموزائگوس والا بچوں میں گڑبڑ ہوگا، فیمیلیل ڈسلیپیڈیمیا یا فیمیلیل ہاسپٹل، اس میں کولیسٹرول بیس لائن سے 6-7 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. کہ بہت سے LDL تو میں نے ہزاروں میں دیکھے ہیں. ان کو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت ارلی سٹیجز پہ دل کا مرض آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یقین مانیے، یہ بچے جس کسی کے گھر میں اگر ایسا ہے کہ بہت ارلی ایجز میں ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے ضرور لپڈ پروفائل کرائیں، ایون 8, 10, 6 سال اس میں. اور اسی طرح اگر کسی بچے کا نکل آیا ہے کہ کولیسٹرول LDL بہت بڑا ہے، تو باقی تمام بچوں کے کرا لیں. کیونکہ یہ LDL کو کم کرنا، جیسے اس میں فیمیلیل ہائپر کولیسٹرولیمیا میں یہ کہ یہ 100 سے کم ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جیسے عام آدمی میں ہوتا ہے. آپ کو کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیاں کچھ ایسی ہیں جو کولیسٹرول کے بننے کو روکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو آنت سے کولیسٹرول کے ابزارپشن کو روک لیتی ہیں، اور آپ نئے کافی مہنگے انجیکشن بھی آ گئے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے. یہ سب تحقیق اسی بنیاد پہ کہ اس نوعیت کے کولیسٹرول میں صرف ایک طرح کی دوائی سے یہ کولیسٹرول کم کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کو 2, 3, 4 طرح کی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو کنکلوژن، چھوٹی سی ویڈیو ہے تاکہ آئیڈیا ہو جائے، بچوں میں بھی کولیسٹرول کا بڑھنا ہو سکتا ہے. کب چیک کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں ارلی ایجز پہ ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں تو اپنے تمام بچوں کے لپڈ پروفائل چیک کرائیں. کسی ایک بچے کا LDL بہت زیادہ نکلتا ہے تو فیملی کے باقی لوگوں کے بھی چیک ضرور کرائیں، اور پھر اس کے حساب سے جو اپروپریٹ ڈرگ ہونے چاہیے کہ وہ LDL کے لیول آپ کے 100 سے کم ہونے چاہیے. تو آپ کو کولیسٹرول کی دوائیاں اس کے حساب سے لینی ہے. جزاک اللہ بہت بہت.